بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کی نشست میں تمہیدی باتوں کے بعد واقعہ معراج کے اس حصے پر روشنی ڈال لیتے ہیں جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت کا اعلان اپنی تائید و تاکید کے ساتھ ہے کہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ جب 10 نبوی گزر گیا، ابتلاء اور آزمائش کی سب منزلیں طے ہو چکیں، ذلت اور رسوائی کی کوئی نوع ایسی باقی نہ رہی جو خداوند ذوالجلال کی راہ میں نہ برداشت کی گئی ہو، اور ظاہر ہے کہ خدائے رب العزت کی راہ میں ذلت اور رسوائی کا انجام سوائے عزت، رفعت اور سوائے معراج و ترقی کے کیا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جب شعب ابی طالب اور سفر طائف سے ذلت انتہا کو پہنچ گئی تو خداوند ذوالجلال نے اسراء و معراج کی عزت سے سرفراز فرمایا اور آپ کو اس قدر اونچا کیا کہ افضل الملائکہ یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی پیچھے اور نیچے رہ گئے، اور ایسے مقام تک سیر کرائی جو کائنات کا منتہا ہے یعنی عرش عظیم تک، جس کے بعد اب اور کوئی مقام نہیں۔ اسی وجہ سے بعض عارفین کا قول ہے کہ عرش تک سیر کرانے میں ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ تمام کائنات عرش پر ختم ہو جاتی ہے۔ کتاب و سنت سے عرش کے بعد کسی مخلوق کا وجود ثابت نہیں۔ اسی طرح نبوت و رسالت کے تمام کمالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہیں۔ تو آئیے اب اپنے واقعے کی جانب چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک قلیل حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس سے اصل مقصود تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائیں، وہاں کی خاص نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائیں، جن کا کچھ ذکر سورہ نجم میں فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے اور وہاں جنت و جہنم اور دیگر عجائب قدرت کا مشاہدہ فرمایا۔ تحقیق اصلی سننے والا اور اصلی دیکھنے والا حق تعالی ہے، وہی جس کو چاہتا ہے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلاتا ہے۔ تو واقعہ کی تفصیل جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی ہے، وہ کچھ یوں کتب احادیث اور کتب تاریخ کے اندر آئی ہے کہ ایک شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے مکان میں بستر استراحت پر آرام فرما رہے تھے۔ نیم خوابی کی حالت میں تھے کہ یکایک چھت پھٹی اور چھت سے جبرائیل علیہ السلام اترے اور آپ کے ہمراہ اور بھی فرشتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا، مسجد حرام کی طرف لے گئے۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں لیٹ گئے اور سو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیر زمزم پر لے گئے اور وہاں پر لٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور قلب مبارک کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا، اور ایک سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ اس ایمان اور حکمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھر کر سینہ کو ٹھیک کر دیا، اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگائی گئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی حسی اور ظاہری علامت ہے۔ بعد ازاں براق لایا گیا۔ براق ایک بہشتی جانور کا نام ہے جو خچر سے کچھ چھوٹا اور حمار سے کچھ بڑا سفید رنگ کا برق رفتار تھا، جس کا ایک قدم منتہائے نگاہ پر پڑتا تھا۔ جب اس پر سوار ہوئے تو شوخی کرنے لگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے براق، یہ کیسی شوخی ہے؟ تیری پشت پر آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اللہ کا مکرم اور محترم بندہ سوار نہیں ہوا۔ براق شرم کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر روانہ ہوا۔ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام آپ کے ہم رکاب تھے۔
اس شان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف بنے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے براق پر سوار ہوئے۔ شداد ابن اوس سے مروی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستہ میں ایسی زمین پر گزر ہوا کہ جس میں کھجور کے درخت بکثرت تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہاں اتر کر نماز نفل پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی؟ میں نے کہا، مجھ کو معلوم نہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے یثرب یعنی مدینہ طیبہ میں نماز پڑھی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں۔ بعد ازاں روانہ ہوئے اور ایک اور زمین پر پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہاں بھی اتر کر نماز پڑھیے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے وادی سینا میں شجرہ موسیٰ کے قریب نماز پڑھی، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ پھر ایک اور زمین پر گزر ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اتر کر نماز پڑھیے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے مدین میں نماز پڑھی، جو شعیب علیہ السلام کا مسکن تھا۔ وہاں سے روانہ ہوئے اور ایک اور زمین پر پہنچے تو جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا، اتر کر نماز پڑھیے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ مقام بیت اللحم ہے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑھیا پر گزر ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آگے چلیے اور اس کی طرف التفات نہ کیجیے۔ آگے چل کر ایک بوڑھا نظر آیا، اس نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آگے چلیے۔ آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جماعت پر گزر ہوا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بئی الفاظ سلام کیا، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلام کا جواب دیجیے۔ بعد ازاں بتلایا کہ وہ بوڑھی عورت راستہ کے کنارے پر کھڑی تھی، وہ دنیا تھی۔ دنیا کی عمر اتنی ہی قلیل رہ گئی ہے جتنی اس عورت کی عمر باقی ہے، اور بوڑھا مرد شیطان تھا۔ دونوں کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا تھا، اور وہ جماعت جنہوں نے آپ کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام تھے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں موسیٰ علیہ السلام پر گزر ہوا تو دیکھا کہ قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد کچھ واقعات ہیں جن کو بعض محققین جنت اور جہنم کے تذکرے کے دوران بیان کرتے ہیں کہ نیک اعمال والوں کو جنت میں دیکھا گیا اور برے اعمال والوں کو جہنم میں دیکھا گیا۔ تاہم یہ تمام واقعات عروج سما سے پہلے کے ہیں، اس لیے کہ روایات میں ان واقعات کا ذکر براق پر سوار ہونے کے بعد متصلاً اور مسجد اقصیٰ میں پہنچنے سے پہلے آیا ہے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ یہ واقعات عروج سما سے پہلے کے ہیں۔ الغرض، راستہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ان ناخنوں سے چھیلتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواباً جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی ان کی غیبت کرتے تھے اور ان کی آبرو پر حرف گیری کرتے تھے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نہر میں تیر رہا ہے اور پتھر کو لقمہ بنا بنا کر کھا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا تو یہ جواب دیا کہ یہ سود خور ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قوم پر گزر ہوا
جو ایک ہی دن میں تخم ریزی بھی کر لیتے ہیں اور ایک ہی دن میں کاٹ بھی لیتے ہیں، اور کاٹنے کے بعد کھیتی پھر ویسی ہی ہو جاتی ہے جیسے پہلے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواباً فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کی ایک نیکی 700 نیکی سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا نعم البدل عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور قوم پر گزر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، کچلنے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے تھے جیسے پہلے تھے۔ اسی طرح سلسلہ جاری ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواباً فرمایا، یہ فرض نماز سے کاہلی کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر ایک اور قوم پر گزر ہوا جن کی شرمگاہ پر آگے اور پیچھے چھیتڑے لپٹے ہوئے تھے اور اونٹ اور بیل کی طرح چرتے ہیں، زری اور زقوم یعنی کانٹوں اور جہنم کے پتھروں کو کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا کہ جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وہ شخص ہے کہ جس کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے، مگر وہ ایک زانیہ اور فاجرہ کے ساتھ شب پاشی کرتا ہے اور صبح تک اسی کے پاس رہتا ہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی وہ عورت ہے جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار کے ساتھ رات گزارتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسی لکڑی پر گزر ہوا جو سر راہ واقع ہے، جو کپڑا اور شے بھی اس کے پاس سے گزرتا ہے اس کو پھاڑ ڈالتی ہے اور چاک کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے دریافت کیا، یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کی امت میں ان لوگوں کی مثال ہے کہ جو راستہ میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور راہ سے گزرنے والوں پر ڈاکے ڈالتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قوم پر گزر ہوا جس نے لکڑیوں کا ایک بڑا بھاری گٹھا جمع کر رکھا ہے اور اس کے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا، مگر لکڑیاں لا لا کر اس میں اور زیادہ کرتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس پر حقوق اور امانتوں کا بار گراں ہے کہ جس کو وہ ادا نہیں کر سکتا اور اسی دوران اور بوجھ اپنے اوپر لادتا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قوم پر گزر ہوا کہ جن کی زبانیں اور لبیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں، اور جب کٹ جاتی ہیں تو پھر پہلے کی طرح صحیح و سالم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سلسلہ جاری ہے، ختم نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب اور واعظ ہیں جو یقولون ما لا یفعلون کا مصداق ہیں، یعنی دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان واقعات سے اور جو کچھ ہم نے سیکھا اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور صحیح طریقے سے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل سے پھر آگے والے بیت المقدس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو اس کے بعد کا سفر۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا